مشاہد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جی ایک آر ایس ایس کے رہنما تھے جو بی جے پی کے بھی سیکرٹری جنرل رہے ہیں. ان کا نام ہے رام مہادیو، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں انہوں نے اکھنڈ بھارت کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سنیے. I had the opportunity to visit the RSS headquarters in Nagpur in India. I saw this massive map on the wall which showed India but no Pakistan and no Bangladesh. And I believe that's what's called Akhand Bharat. Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map? The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. Do you believe that? The RSS believes in that. You were the RSS As an RSS member, I also hold on to that view. یہ ہے جناب ریزن بیک گراؤنڈ کے جو انڈیا کی پارلیمنٹ ہے اس میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ کیوں لگایا گیا. مشاہد صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. جناب، یہ آپ نے رام مہادیو کا بھی موقف سن لیا. کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ہے؟ بالکل. بیسکلی ڈیپ ڈاؤن ویسے ہم بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ریسٹوریشن آف دا مغل امپائر، کیونکہ انڈیا تو ریاست نہیں تھا کبھی، وہ تو یا برٹش کے زمانے میں تھا یا مغل امپائر میں تھا. یہ جو ایک سوچ ہے نا، اور آپ دعائیں دیں، خدا کا شکر ادا کریں قائد اعظم محمد علی جناح کا، علامہ اقبال کا، کہ ان کی بدولت ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں. ورنہ جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں وہ ونڈیکیشن ہے ٹو نیشن تھیوری کی. کیونکہ جو ہندوتوا ہے، اکھنڈ بھارت، گریٹر انڈیا، جس میں 10 ممالک شامل ہیں، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیوز، میانمار، تبت، سری لنکا. آپ دیکھیں کہ ان کا عزائم کیا ہیں، اور اس کی آئیڈیالوجی ہندوتوا، اور اس کا ترانہ وندے ماترم. اور ابھی تو اس بنیاد پر ڈیپ ڈاؤن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ذرا وندے ماترم کے بارے میں بھی میرے ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیں نا، وندے ماترم کی ابھی وہ سالگرہ منا رہے ہیں 150 سال کی. 7 نومبر 1875 75 وہ بنکم چیٹرجی کی ایک نظم تھی. لیکن بیسکلی جو گاڈس ہے ان کی پوجا کرتے ہیں، درگا، اس کے شان میں ہے. اور وہ مسلمانوں کا ویو ہے کہ یہ اینٹی مسلم ہے. اور جب 1937 میں کانگریس جو ہے اس کی 5-6 جگہ پہ حکومت بنی تو اس نے وندے ماترم کو آفیشیل گنا دیا. ہاں، اور اس میں سب سے پہلے احتجاج آل انڈیا مسلم لیگ نے کیا. اور اسی لیے جب 1939 میں کانگریس منسٹریز نے استعفے دیے ورلڈ وار 2 کے بعد، تو قائد اعظم نے کہا یہ یوم نجات ہے، اٹس اے ڈے آف ڈیلیورنس. تو آپ دیکھیں سوچ کیا ہے. مودی کیا کہتا ہے کہ 1000 سال کی غلامی. 1000 سال سے کیا مراد ہے؟ پاکستان بنے تو 75 سال ہوئے ہیں. یو آر ٹاکنگ آف دا مسلمس. جیسے مسز گاندھی نے بھی 71 میں کہا تھا کہ ہم نے 1000 سال کا بدلہ لیا. تو جو وہ سوچ ہے نا، اٹ از اباؤٹ دا کریشن آف پاکستان، کہ بھارت ماتا، مدر انڈیا، جس کے بارے میں وہ یہ وندے ماترم مدر انڈیا کی بات کرتا ہے نا، پتہ ہے بنگالی تھا تو اب پورے انڈیا کی بات کرتے ہیں. اس سے وہ کہتے ہیں یہ علیحدہ ہوا ہے، ہمارا حصہ ہے. اور اس میں صرف پاکستان نہیں، افغانستان بھی شامل ہے. جی اچھا. اعزاز چودھری صاحب، آپ کی جو کتاب ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز، فریکچرڈ پاسٹ انسرٹن فیوچر، اس کتاب میں آپ نے کافی ذکر کیا ہے اکھنڈ بھارت کا. تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں. اعزاز صاحب نے لکھا جی، انڈیا اکھنڈ بھارت کے قیام میں پاکستان کو ایک بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے. جب تک نریندرا مودی سرکار علاقائی تسلط کو قائم کرنے کا ہدف ترک نہیں کرتی، جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے مفادات کی وکالت کے لیے 1915 میں ہندو مہاسبھا کو ہندو قوم پرست سیاسی جماعت کے طور پہ قائم کیا گیا. اور پھر 1923 میں سوارکر نے ہندوتوا کے عنوان سے کتاب لکھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ بھارت ہندوؤں کا ہے اور اس پہ صرف انہی کی حکومت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد نریندرا مودی RSS کا تاحیات رکن ہے، لہٰذا ہندوتوا نظریہ رکھنے والی مودی سرکار بھارت میں مسلمانوں کو غیر سمجھتی ہے. اکھنڈ بھارت اور علاقائی بالادستی قائم کرنے کی خواہش نے تقریباً تمام پڑوسیوں کے ساتھ بھارتی تعلقات کو داغدار کیا ہوا ہے. اعزاز چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ اکھنڈ بھارت میں تو افغانستان بھی شامل ہے، جو نقشہ ہے اکھنڈ بھارت کا. تو یہ آج کل جو پاکستان اور افغانستان کی ٹینشن چل رہی ہے، تو اس لیے یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ کبھی ہمارے جو اس وقت افغان طالبان ہیں، انہوں نے اکھنڈ بھارت کے ایشو پہ انڈیا سے بات نہیں کی، وہ ڈیورنٹ لائن پر ہم سے بہت بات کرتے ہیں. جی شکریہ امیر صاحب.
یہ ایک بات میں ضمناً ذرا کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت یا گریٹر انڈیا کا صرف بی جے پی کا ایجنڈا نہیں ہے، کانگریس کا بھی ہے. ہاں میں نے اس میں بہت ساری اسٹیٹمنٹس نہرو صاحب کی، پٹیل کی، اس وقت کے جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے کرپلانی صاحب، ان کی بھی، جنہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ ہم یہ یونائٹڈ انڈیا کر کے رکھیں گے. یہ ہم نے اس کو تھوڑا پش فارورڈ کیا ہے، یہ ختم نہیں کیا. فرق دونوں میں یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بسنے والے لوگ ہیں وہ ہندو ہونے چاہیے مذہباً، اور یہ کانگریس والے کہتے تھے کہ ہندو مذہب کوئی نہیں ہے بلکہ یہاں رہنے والے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہندو ہیں. تو یہ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ کوئی بھارت میں کوئی ایسا ہے پارٹی کی جو یہ نہیں چاہتی. یہ چاہتی ہے تو پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، ایون افغانستان کو بھی اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ وہ آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اب آپ کا سوال آ گیا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں، دیکھیں طالبان تو اس وقت بدعہدی کی ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جو اس کا بھارت کو بھی پتہ چلنا چاہیے، بھارت کو پتہ ہوگا. کیونکہ انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کتاب تھی کیا، مائی اینیمیز اینیمی، جی ٹھیک ہے جی، اویناش پالیوال کی جی، اس کے فلسفے کی روح سے یہ ان کے ساتھ جڑے ہیں، اور بھارت بھی اسی وجہ سے. اور اس کتاب میں اویناش پالیوال نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو پیسے دیتا ہے. بالکل، انٹیلیجنس دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس آپس میں تعاون کرتی رہی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ثبوت ہے. چک ہیگل کا میں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو سینیٹر تھے، بعد میں سیکرٹری آف ڈیفینس رہے، انہوں نے اوکلاہوما یونیورسٹی میں ایک بیان دیا تھا کہ فار ایئرز انڈیا ہیز فائنینس ٹربل ان پاکستان. تو ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کا ثبوت تو بہت ہیں. لیکن طالبان جو ہیں، اس لیے میں ان کا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، کیونکہ پاکستان نے اگر ان کی کوئی مدد کی تھی، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ افغانستان میں امن آ جائے کسی طریقے سے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے، ہمارا مشرقی سرحد ہماری وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی عزائم بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو کم از کم مغربی سرحد ٹھیک ہو جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا کوئی عہد پورا، اس لیے ابھی جو وہاں پہ ٹاکس ہو رہی ہیں استنبول میں، شاید ختم ہونے والی ہیں، ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ان میں بھی مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی. اس لیے نہیں تھی کیونکہ ان کا جو مقصد کچھ اور ہے، دونوں کا، بھارت کا بھی اور طالبان کا بھی. اور پاکستان کا وجود دونوں کو ہی کھٹکتا ہے. بھارت کا تو یہ ہے کہ جی ہمارا کھنڈ بھارت ہے، یہ سارا کا سارا ملک ہی ہمارا ہونا چاہیے. اور طالبان کا یہ ہے کہ دریائے سندھ تک جتنا علاقہ یہ ہمارا ہونا چاہیے. گویا پاکستان کے لیے ان دونوں ممالک کے ساتھ ایک میکسیمم جو ہم لے سکتے ہیں نا، وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، پرامن بقائے باہمی. اس کے لیے بھلے کوشش کرتے رہیں. تو یہ ان کو حالانکہ پتہ ہے افغان طالبان کو کہ اکھنڈ بھارت کے نقشے میں افغانستان شامل ہے اور وہ پورے کا پورا افغانستان انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جی، تو اس پر انہوں نے کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا انڈیا سے؟ نہیں، ابھی نہیں کیا. جب وقت آئے گا، ان کا خیال ہے کہ وقت آئے گا تو وہ کریں گے. پر میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت آپس میں دشمن ہیں، تو دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوگا. ہمارے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کی صرف اور صرف افغانستان کے عوام کی خاطر. اور دیکھیں، یہ پاکستان بھی میرا خیال ہے اب آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہے کہ افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تصور کریں، ان کو اپنے معاملات خود ہی طے کرنے دیں. اب ہم ان کے امن کے لیے جتنے برادرانہ ہم نے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، اب ہمیں تھوڑا پرہیز کریں، ان کو اپنے معاملات خود حل کرنے دیں اور اپنے بارڈر کو جو ہے نا خود محفوظ کریں ہم.